اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈیٹا بیسز کے اندر پڑھنا ہے ڈس ایڈوانٹیجز آف فائل پروسیسنگ سسٹم. پچھلا جو ہمارا پہلا لیکچر تھا ڈیٹا بیسز یا ڈیٹا بیس سسٹم سے ریلیٹڈ، جس میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا، اس میں ہم لوگوں نے کچھ اوور ویو دیکھا تھا ڈیٹا کا اور انفارمیشن کا اور دونوں کے ڈفرینس کا. اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے دو سسٹمز یوز ہو رہے ہیں. اب نہیں ہوتے دو، اب تو ڈیٹا بیسز یوز ہوتی ہیں، لیکن دو سسٹمز ہیں. ایک ہے فائل سسٹم اور دوسرا ہے ڈیٹا بیس سسٹم. تو فائل سسٹم ہمارا پرانا سسٹم تھا جو کہ اب آبسولیٹ ہو گیا ہے، اب وہ یوز نہیں ہوتا. لیکن ڈیٹا بیسز کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے، اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز دیکھنے ضروری ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ڈیٹا بیسز کی ضرورت کیوں پڑی، ہمیں ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا اسٹور کرنے کی یا ڈیٹا بیسز بنانے کی. پھر یہ بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے جو کہ ڈیٹا مائننگ اینڈ ڈیٹا ویئر ہاؤسز تک جاتی ہے. تو ہم لوگوں کا کورس جو ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈیٹا بیسز کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور ڈیٹا بیس سسٹمز کو اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز کو. تو اب دیکھتے ہیں ہم کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم کے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیٹا ریڈنڈنسی اینڈ انکنسسٹنسی پرابلم، یا اس کا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے. ریڈنڈنسی کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا کی ریپیٹیشن، اور انکنسسٹنسی کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کا ایک جیسا نہ رہنا، کنسسٹنٹ نہ رہنا. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ مختلف فائلز جو ہیں وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے مختلف فائلز جو ہیں وہ یوز ہو سکتی ہیں. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایگزامپل دی تھی کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیٹا فائلز جو ہیں وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہوتا. فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنی الگ ڈیٹا فائل بنائی ہوئی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم نے کالج کے لیے ڈیٹا پروسیسنگ سسٹم بنانا ہے کالج کا، جس میں اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا ہم انٹر کر رہے ہیں. تو اب سپوز جب آپ لوگوں نے ایڈمیشن لیا تو ہم نے ایڈمیشن کے وقت اسٹوڈنٹس کا بایو ڈاٹا ایک اسٹوڈنٹ کی فائل میں ڈال دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارے کالج کے اندر لائبریری موجود ہے، تو لائبریری کا سارا ریکارڈ رکھنے کے لیے، جس کے اندر تمام کتابوں کا ریکارڈ آ جائے گا اور اس کے اندر ان اسٹوڈنٹس کا بھی ریکارڈ آئے گا جو بکس ایشو کرواتے ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک فائل کریٹ کر دی جو لائبریری کے نام سے فائل کریٹ ہو گئی. ابھی ہم ڈیٹا بیسز کی بات نہیں کر رہے، ہم فائلز کی بات کر رہے ہیں. تو ایڈمیشن والوں نے جب اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا انٹر کیا، انہوں نے اپنی فائل بنائی اسٹوڈنٹ کے نام سے. لائبریری والوں نے جب بکس ایشو کی، انہوں نے اپنا مطلب ڈیٹا انٹر کیا بکس ایشو کرنے کا، تو انہوں نے لائبریری کے نام سے کوئی فائل بنائی ہوگی یا بک ایشو کے نام سے کوئی فائل بنائی. اب یہ دیکھیں کہ جب ایڈمیشن والوں نے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا انٹر کیا تو وہ کیا ڈیٹا ہو سکتا ہے. اب کالج میں ہمیں اسٹوڈنٹس کا کون سا ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ اس کا ایک رول نمبر ہے، اس کا نیم ہے، ایڈریس ہے، وہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، اس کا فون نمبر، اس کا ای میل ایڈریس، یا اس کے پچھلے مارکس وغیرہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بایو ڈاٹا ہے اس کا اسٹوڈنٹ کا، وہ ہم نے اسٹوڈنٹ کی فائل میں، یا اس نے کون سے سبجیکٹس جو ہیں اب اس نے آپٹ کیے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، اس کے کون سے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں، تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ اسٹوڈنٹ کی فائل میں ہو سکتا ہے. اور جو لائبریری والوں نے بک ایشو کرتے ہوئے کوئی اپنی فائل کمپیوٹر کے اندر کریٹ کی اپنے سسٹم سے، وہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر اسٹوڈنٹ کا رول نمبر، نیم اور فون نمبر آ رہا ہو. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں بکس کا بھی اس کے اندر آ رہا ہو ریکارڈ کہ کون سی کتاب اس نے ایشو کروائی ہے، اس اسٹوڈنٹ نے کس تاریخ کو بک ایشو کروائی. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ جو ڈیٹا ہے اسٹوڈنٹ کا رول نمبر اور نیم، وہ اسٹوڈنٹ والی فائل میں بھی آ رہا ہے اور وہ لائبریری والی فائل میں بھی آ رہا ہے. دونوں آپس میں لنکڈ نہیں ہیں، دونوں الگ الگ فائلز ہیں. تو یہ جو ڈیٹا کی ریپیٹیشن ہے دونوں فائلز کے اندر، ایک فائل اسٹوڈنٹ کی تھی، اس میں بھی ڈیٹا کا اسٹوڈنٹ کا نیم اور رول نمبر جو ہے وہ آیا، پھر وہی رول نمبر اور نیم جو ہے وہ لائبریری فائل کے اندر بھی ریپیٹ ہوا. تو یہ جو ریپیٹیشن ہے یہ کہلاتی ہے ڈیٹا ریڈنڈنسی. ٹھیک ہے، اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ سپوز اس کا ایڈریس یا فون نمبر بھی لائبریری کے اندر لائبریری والی فائل میں موجود تھا. سپوز ایسا ہوتا ہے اگر کہ ایک لائبریرین کو ضرورت پڑتی ہے، کتاب واپس نہیں کی اسٹوڈنٹ نے، وہ اس کا رول نمبر دیکھتی ہے یا دیکھتا ہے، وہ وہاں سے اس کا فون نمبر نکالتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کا رول نمبر جو تھا وہ چینج ہو گیا. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈمیشنز والوں کے پاس گیا، اس نے وہاں جا کر اپنا وہاں پر فون نمبر جو تھا وہ اپنا چینج کروا دیا. اب جو اسٹوڈنٹ فائل ہے جو ایڈمیشنز والوں کے پاس بنی ہوئی تھی، وہاں پر تو اسٹوڈنٹ کا فون نمبر چینج ہو چکا تھا، لیکن وہ کیونکہ وہ لائبریری والی جو فائل ہے اور جو اسٹوڈنٹ فائل ہے وہ آپس میں لنکڈ نہیں ہے،
ٹھیک ہے, الگ الگ فائلز ہیں, الگ الگ کمپیوٹرز میں اسٹور ہوئی ہوئی ہیں. تو لائبریری کی فائل میں اسٹوڈنٹ کا جو فون نمبر تھا وہ وہی پرانے والا تھا. اب اگر لائبریرین جو ہے وہ پرانے فون نمبر پر کال کرتی ہے تو وہاں اس کو وہ اسٹوڈنٹ نہیں ملتا. تو اب یہ انکنسسٹنسی آ گئی ڈیٹا میں. ایک فائل میں ڈیٹا کا فون نمبر اور ہے, اسٹوڈنٹ کا فون نمبر اور ہے, دوسری فائل میں اسٹوڈنٹ کا فون نمبر اور ہے. ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہو گیا, ڈیٹا ایک جیسا نہیں رہا. کنسسٹنٹ ہونے کا مطلب ہے ایک جیسا ہونا, انکنسسٹنسی کا مطلب ہے کہ وہ ایک جیسا نہیں رہا. اب یہی معاملہ اس کے ایڈریس میں بھی ہو سکتا ہے, اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہم اگر کوئی اور ایگزامپل دیکھیں, کسی بینک کی ایگزامپل دیکھیں تو اس کے اندر کلائنٹ کے ایڈریس کا یا فون نمبر کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہاں پر فون نمبر جو ہے اس کو ایکسیس کرنا یا ایڈریس کو ایکسیس کرنا بڑا کرٹیکل ہو سکتا ہے. اور اگر وہ چینج ہو جاتا ہے ایک فائل میں اور دوسری فائل میں ڈفرینٹ ہے تو یہ بڑا مطلب اس کے کوئی پھڈے والا کام بھی اس میں کریٹ ہو سکتا ہے, بینکرز کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو چیز ہے اس کو ہم فائل سسٹم کے اندر ہینڈل نہیں کر سکتے. نہ ڈیٹا ریڈنڈنسی کو ہم یہاں سے ختم کر سکتے ہیں اور نہ ہی انکنسسٹنسی. ٹھیک ہے, تو انکنسسٹنسی سے پھر کیا ہوگا کہ پرابلمس کریٹ ہوں گے, ڈیٹا کے اندر ایک جیسا ڈیٹا نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ مثلاً رپورٹ کارڈس ہم نے بھیجنی ہے اسٹوڈنٹس کی, سپوز ان کے گھروں کو, تو ایگزامس والوں کے پاس بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے, انہوں نے اپنی فائل بنائی دی ہے, ایڈمیشنس والوں نے اپنی فائل بنائی دی ہے. وہی میں نے ایڈریس چینج کی بات آپ کو بتائی کہ اگر ایک فائل میں ایڈریس چینج ہو گیا ہے اور دوسری میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزامس والوں کے پاس جا کر اگر اپنا ایڈریس چینج نہیں کرواتا تو یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, اور یہ کہ آپس میں دونوں ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہیں, ان کی فائلیں آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مطلب وہ نہیں چیک کر پا رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے وہ نیو ڈیٹا جو ہے وہ لے سکیں, نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نے اپنا ایڈریس جو ہے وہ چینج کروا لیا ہوا ہے. تو یہ انکنسسٹنسی اور ریڈنڈنسی والی جو پرابلم ہے یہ فائل سسٹمس میں آتی ہے. اچھا, دوسری چیز ہے ڈیٹا آئسولیشن. ڈیٹا آئسولیشن کیا کہتا ہے جی کہ جو ہمارا فائلز ہیں, جو ویریس فائلز ہم نے بنائی ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ڈیٹا جو ہے فائلز پروسیسنگ سسٹم کے اندر وہ ویریس فائلز میں پڑا ہوا ہے. جیسے میں نے ایگزامپل دی, ایڈمیشنز والوں کی الگ فائلز ہیں, لائبریری والوں کی فائلز الگ ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ایگزامس والے ہیں ان کی اپنی فائلز جو ہیں وہ الگ ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے سپوز ہمارے پاس ایک سچویشن ایسی آ سکتی ہے کہ فی سیکشن ہے, اسی طرح اس کے اندر وہ فائل الگ بنی ہوئی ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کا فیس کا سارا حساب کتاب پڑا ہوا ہے. تو ہمارے پاس ایک سچویشن ایسی آ سکتی ہے کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو ای میل بھیجنی ہے. اب جو اس کا ای میل ایڈریس ہے وہ پڑا ہوا ہے اسٹوڈنٹ فائل میں, اور اس کی فیس کی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے فیس والی فائل میں. ہم نے اسٹوڈنٹ کو ای میل بھیجنی ہے کہ اس کی فیس کی جو جمع کرانے کی جو تاریخ ہے وہ گزر گئی ہے, وہ جو ہے وہ جلدی رابطہ کرے یا وہ جلدی فیس جمع کروائے. اب ایک فائل میں سے ہمیں اسٹوڈنٹ کا ای میل چاہیے اور دوسری فائل میں سے ہمیں اس اسٹوڈنٹ کی فیس انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ فائلز جو ہیں وہ آئسولیٹڈ ہیں, آئسولیٹڈ کا مطلب ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, تو ہم ایک ایسا یہاں پر میسج اس کو نہیں بھیج سکتے جس میں ہم ان دونوں سے اکٹھا ڈیٹا اٹھا کر تو وہ ایک ہی طرح اس کو اسٹوڈنٹ کو میسج جو ہے وہ بھیجا جا سکے, یعنی اسے ای میل کی جا سکے کہ ایک جگہ سے ہم ای میل اٹھائیں, ایک جگہ سے ہم فیس کی انفارمیشن اٹھائیں اور پھر ہم اسٹوڈنٹ کو وہ میسج جو ہے وہ بھیج سکیں. تو یہ جو ہے فائل سسٹم کے اندر پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ وہ دونوں فائلز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. ہم دونوں فائلز میں سے اکٹھا ڈیٹا جو ہے نا وہ ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے, دو فائلز میں سے ایک وقت میں ڈیٹا ایکسیس نہیں کر سکتے کیونکہ فائلز جو ہیں وہ آئسولیٹڈ ہیں. اگلا جو پرابلم آ رہا ہے جی وہ ہے انٹیگریٹی پرابلم. انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کا ریلائبل ہونا اور ڈیٹا کا بالکل ٹھیک ہونا, یعنی ایکوریسی اور ریلائبلٹی. ٹھیک ہے, اب جب ہم نے پیچھے دیکھا کہ ریڈنڈنسی بھی آ رہی تھی, جب ریڈنڈنسی آئی تو ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا میں انکنسسٹنسی آئی کہ اگر ایک فائل میں ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے, دوسری فائل میں ڈیٹا پرانے والا پڑا ہے, پہلی والی فائل میں چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو انکنسسٹنسی آئی تو اب ہمارا ڈیٹا ریلائبل نہیں رہا, نہ ہی اس کے اندر ایکوریسی ہے. اب جو ڈیٹا چینج ہوا ہے ہمیں کیا پتا کہ جو چینج شدہ ڈیٹا پہلی والی فائل میں تھا وہ ایکوریٹ ہے یا جو پرانی والی فائل دوسری فائل میں جو پرانا ڈیٹا پڑا تھا وہ ایکوریٹ ہے. اب یہ جو سسٹم کو یوز کر رہے ہیں یا جو اس فائل کو یوز کر رہے ہیں جن کے اندر وہ فائل کے اندر ڈیٹا پڑا ہے, وہ جو یوزرس ہیں ان کو اب اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ڈیٹا کون سا ریلائبل ہے, کس ڈیٹا کو صحیح سمجھا گیا. ٹھیک ہے, تو
اس وجہ سے ہمارا جو یہ سسٹم ہے فائل سسٹم جو ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں رہا, ڈیٹا کی انٹیگریٹی نہیں رہی, ڈیٹا کی سالمیت نہیں رہی. ٹھیک ہے, تو جو اسٹورڈ ڈیٹا ہے اس کو ہمیشہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, ہر فائل میں ڈیٹا جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہونا چاہیے. اب یہاں پر اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ سپوز ایک رول نمبر, ایک فائل کے اندر ہم نے رول نمبر اور مارکس ہیں اسٹوڈنٹ کے, وہ دونوں نیومیرک ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو فائل سسٹم ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کے اندر کوئی فارمیٹ چینج کیا ہے یا ہم اس کے اندر کوئی کنسٹرینٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. وہ کنسٹرینٹ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ رول نمبر کے اندر اور مارکس کے اندر ہمیشہ نیومیرک ویلیوز ہوں, یعنی اس کے اندر کوئی اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا یا ABC الفابیٹس والا ڈیٹا اس کے اندر اسٹور ہو ہی نہ سکے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کنسٹرینٹس اپلائی کرنا یا یہ جو رولز اپلائی کرنے ہیں ہم نے ڈیٹا کے اوپر, ہمیں فائل سسٹم یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتا. تو اس وجہ سے پھر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ انٹیگریٹڈ نہیں رہتا. اب اگر سپوز ہم رول نمبر والی جو فیلڈ ہے اس کے اوپر یہ رول اپلائی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر صرف اور صرف نیومیرک ڈیٹا ہی آئے, نہ ہی ہم مارکس کے اوپر یہ رول اپلائی کر پائیں گے, کنسٹرینٹ اس کو کہنے اپلائی کر پائیں کہ اس کے اندر صرف اور صرف نیومیرک ڈیٹا آ سکے اور کوئی اور الفابیٹک یا کوئی الفا نیومیرک ڈیٹا اس کے اندر نہ آ سکے. تو اس کے اندر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر سپوز ہم رول نمبر کے اندر نیم لکھ دیں اسٹوڈنٹ کا تو وہ بھی انٹر ہو جائے گا, ہم مارکس کی جگہ اس کا گریڈ لکھ دیں تو وہ بھی انٹر ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ڈیٹا کو ریلائبل نہیں رہنے دیتی, اس سے ہماری ڈیٹا کی انٹیگریٹی جو ہے وہ فالس ہو جاتی ہے, مطلب انٹیگریٹی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ رانگ ڈیٹا بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ انٹر کر پا رہے ہیں فائل سسٹم کے اندر, اور اگر ایک ڈیٹا ایک جگہ سے ایک فائل میں سے ڈیٹا چینج ہو گیا ہے دوسری فائل میں چینج نہیں ہوا, اس میں انکنسسٹنسی ہے, تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مل کے جو ہے نا وہ ڈیٹا کو انٹیگریٹڈ نہیں رہنے دیتی. تو یہ پرابلم بھی ہمیں فائل سسٹم میں آتا ہے. اگلا ہے ہمارا جو ڈس ایڈوانٹیج, وہ ہے پروگرام ڈیٹا ڈیپینڈنسی. پروگرام سے مراد ہے یہاں پر اپلیکیشن پروگرام جس کے تھرو ہم نے ڈیٹا انٹر کرنا ہے. یعنی دیکھیں کہ آپ کے پاس جب آپ کمپیوٹر سسٹم کے تھرو آپ کو ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں اس ٹائم پر آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اپلیکیشن پروگرام بنا ہوا ہے جس کے تھرو آپ ڈیٹا ڈال رہے ہیں, اور بیک اینڈ پر وہی ڈیٹا فائل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ فائل کریٹ ہو رہی ہے جس کے اندر ڈیٹا جا رہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ فائل کے اندر ایک ڈیٹا کا ایک اسپیسیفک فارمیٹ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ اس فارمیٹ کا ہوگا, اور جو اپلیکیشن پروگرام ہے وہ بھی اسی فارمیٹ کے مطابق بنایا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب سپوز اگر ہم اس فائل کا فارمیٹ چینج کر دیتے ہیں جس کے اندر ڈیٹا جا کر اسٹور ہونا تھا, تو اس کے مطابق پھر ہمیں اپلیکیشن پروگرام کا فارمیٹ بھی سارا جو ہے نا وہ چینج کرنا پڑے گا. نئے سرے سے ہمیں اپلیکیشن پروگرام جو ہے وہ اپڈیٹ اس کو کرنا پڑے گا یا نئے سرے سے بنوانا پڑے گا. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ کیونکہ فائل اور پروگرام جو ہیں وہ آپس میں ڈیپینڈنٹ ہیں, تو اگر ایک میں چینج کرتے ہیں تو وہ چینج ہمیں دوسرے میں بھی اپلائی کرنی پڑتی ہے. اب نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس اٹومیسٹی پرابلم. اٹومیسٹی کا مطلب ہے کہ ہمارے جو آپریشنس ہوتے ہیں ڈیٹا بیس کے اندر یا ڈیٹا کے اوپر وہ ہو سکتا ہے مختلف اسٹیپس میں مشتمل ہوں, اور اٹومیسٹی کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام جو اسٹیپس ہیں وہ اکٹھے پرفارم ہو جائیں, اس کو ہم ایک ٹرانزیکشن کہتے ہیں. یعنی جتنے بھی اسٹیپس اس میں چاہیے تھے اس ایک ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے اگر کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم بول رہے ہیں ایک ٹرانزیکشن. اب اٹومیسٹی کا مطلب ہے کہ سارے اسٹیپس جو ہیں یا تو وہ سارے کے سارے ایک وقت میں پرفارم ہوں, اور اگر ایسا نہیں ہو پا رہا, سسٹم کریش ہو گیا یا سسٹم میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے, تو پھر کوئی بھی اسٹیپ جو ہے وہ پرفارم نہ ہو پائے. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آدھے اسٹیپس پرفارم ہو جائیں اور آدھے جو ہیں وہ پرفارم ہونے سے رہ جائیں اور ڈیٹا جو ہے وہ سیو ہو جائے. اس کی مثال یہ ہے کہ سپوز آپ ایک اکاؤنٹ سے ڈیٹا سے پیسے نکالتے ہیں اور آپ نے وہ پیسے دوسری اکاؤنٹ کے اندر ایڈ کرنے ہیں, تو دو اسٹیپس میں ہو رہا ہے کہ ایک میں سے آپ نے ایک اکاؤنٹ میں سے آپ نے پیسے نکالے اور دوسرے میں ڈال دیے. اب سپوز اسی دوران کہ آپ نے ابھی پیسے نکال لیے تھے ایک اکاؤنٹ میں سے اور سسٹم کریش ہو گیا, ابھی آپ نے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں کیے تھے, تو ٹرانزیکشن آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو پائی. تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہم اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے, اٹومیسٹی نہیں لا سکتے. اٹومیسٹی کا مطلب ہے کہ جب تک
اکاؤنٹ دوسرے میں ایڈ نہیں ہوں گے تب تک ہماری یہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. اگر ہم ہاف ٹرانزیکشن کو وہاں پر الاؤ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو پرابلمٹک سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے اٹامسٹی کو لانے کے لیے فائل سسٹم جو ہے وہ ہمیں کوئی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتا. سیکیورٹی پرابلمس ہیں. سیکیورٹی پرابلمس سے مراد یہ ہے کہ ہر یوزر کو ہم ہر طرح کے ڈیٹا کی ایکسیس نہیں دے سکتے. یہ چیز جو ہے ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کے اوپر کے اندر اپلائی نہیں کر پاتے. وہ اب یہ دیکھیں کہ کچھ ڈیٹا ہوتا ہے کریٹیکل قسم کا, یا جیسے ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوتا ہے, اس کا کام صرف ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے. ہم اس کو ہر طرح کی ڈیٹا کی ایکسیس نہیں دے سکتے کہ وہ ڈیٹا کو اپڈیٹ بھی کر سکے یا اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکے, یا جب اس کا دل چاہے اس میں جو مرضی چینج کر دے. تو ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ جو ہر ٹوٹل ایکسیس والا جو ڈیٹا کا ہوتا ہے, جو رائٹس ہوتے ہیں وہ پرنسپل یا ایچ او ڈی یا آپ کی مطلب کسی ایک خاص اسپیسیفک پرسن کے پاس ہوتے ہیں, اور ہر پرسن کے پاس نہیں ہوتے. ڈیٹا انٹری آپریٹر نے صرف ڈیٹا انٹر کرنا ہے. جو آپ کا ایچ او ڈی یا پرنسپل ہے اس کے پاس ہر طرح کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیٹا کو کمپلیٹلی ایکسیس بھی کر سکے, اس میں اپڈیٹ بھی کر سکے, اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکے. تو اس طرح کی جو سیکیورٹی لگانی ہے ہم نے ڈیٹا کے اوپر, یہ فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ہم نہیں لگا سکتے. اسی طرح پروگرام کی جو مینٹیننس ہے وہ بڑی مشکل ہے اس میں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ فائل جو ہے اور جو پروگرام ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. اگر ہم ڈیٹا فائل کے اندر چینج کرتے ہیں کسی قسم کی تو ہمیں پروگرامس کو بھی اس کے مطابق مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ بہت زیادہ لگتی ہے, اور نئے سرے سے پروگرامس جو ہیں وہ ڈیولپ کرنا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ سارے جو تھے یہ ہمارے ڈس ایڈوانٹیجز تھے فائل پروسیسنگ سسٹم کے. اور آگے نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہی جو ڈس ایڈوانٹیجز فائل پروسیسنگ سسٹم کے ہیں یہ سب فیسلٹیز جو ہیں ہمیں ڈیٹا بیسز پرووائڈ کرتی ہیں, اور یہ سارے جو یہاں کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ڈیٹا بیسز کے ایڈوانٹیجز بن چکے ہیں.